بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ عمران ریاض خان کو بھی ایکسپریس سے نکال دیا گیا ہے۔ پچھلے دنوں جب روٹین کے مطابق وہ اپنے آفس گئے اپنے پروگرام کرنے کے لیے تو انہیں روک لیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ آج کا پروگرام نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو آف ایئر کر دیا گیا۔ انہوں نے وجہ پوچھی کہ مجھے کیوں کیا ہے، کوئی وجہ، میں نے تقریباً 8-10 پروگرام کیے ہیں، تو میں نے کیا غلطی کی ہے، میں نے کیا ایسی غیر آئینی بات کی ہے، میں نے کیا کیا جس کی تحت مجھے نکال دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کچھ بھی آپ نے نہیں کہا، لیکن ہمارے اوپر پریشر ہے، ہم مجبور ہیں، لہٰذا آپ کو گھر جانا پڑے گا، آپ پروگرام نہیں کر سکتے۔ ایکسپریس والوں کو بھی دھمکی ملی ہوگی، طاقتور لوگوں نے ان دھمکایا ہوگا، تھریٹ کیا ہوگا کہ آپ کو بھی اے آر وائی کی طرح بند کر دیا جائے گا اگر آپ اس بندے کو نہیں نکالیں گے تو لہٰذا وہ بھی مجبور ہو گئے ہوں گے۔ 3-4 ہزار ان کے بھی بندے ہیں، بے روزگار ہو جائیں گے۔ انہوں نے وقت کا تقاضا یہی سمجھا کہ بجائے ہم ان 4,000 بندوں کو بے روزگار کریں، ایک بندے کو ہی نکال دیتے ہیں، چلو کچھ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے عمران ریاض خان کو نکال دیا۔ خیر اس نے بھی اتنا برا نہیں منایا، کہہ رہا تھا عمران ریاض کہ میں جب وہاں گیا، میں واپس مڑنے لگا تو کافی لوگ میرے ساتھ افسوس بھی کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور بڑی ہمدردی دکھا رہے تھے، اور بلکہ میرے ساتھ انہوں نے 15-20 سال کام کیا ہوا ہے، سارے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم ایک ہی ہیں، ہم ایک ٹیم کا حصہ ہیں۔ لیکن وہ بھی بیچارے مجبور تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور چینل والے بھی مجبور ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ضد پہ اڑ جاتے ہیں تو ان کا چینل بند ہو جاتا ہے، اور چینل بند ہو جائے گا تو بہت سارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ ان میں سے بہت غریب لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیچارے دہاڑی کرتے ہیں، اور بہت متوسط طبقے والے لوگ بھی ہوتے ہیں چینلز میں۔ تو اس لیے انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ کافی سارے بندوں کو بے روزگار کرنے سے بہتر ہے کہ ایک بندے کو ہی کر دیتے ہیں۔ ایکسپریس والوں کو بھی دھمکی ملی ہوگی، طاقتور لوگوں نے ان دھمکایا ہوگا، تھریٹ کیا ہوگا کہ آپ کو بھی اے آر وائی کی طرح بند کر دیا جائے گا اگر آپ اس بندے کو نہیں نکالیں گے تو لہٰذا وہ بھی مجبور ہو گئے ہوں گے۔ 3-4 ہزار ان کے بھی بندے ہیں، بے روزگار ہو جائیں گے۔ انہوں نے وقت کا تقاضا یہی سمجھا کہ بجائے ہم ان 4,000 بندوں کو بے روزگار کریں، ایک بندے کو ہی نکال دیتے ہیں، چلو کچھ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے عمران ریاض خان کو نکال دیا۔ خیر اس نے بھی اتنا برا نہیں منایا، کہہ رہا تھا عمران ریاض کہ میں جب وہاں گیا، میں واپس مڑنے لگا تو کافی لوگ میرے ساتھ افسوس بھی کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور بڑی ہمدردی دکھا رہے تھے، اور بلکہ میرے ساتھ انہوں نے 15-20 سال کام کیا ہوا ہے، سارے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم ایک ہی ہیں، ہم ایک ٹیم کا حصہ ہیں۔ لیکن وہ بھی بیچارے مجبور تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور چینل والے بھی مجبور ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ضد پہ اڑ جاتے ہیں تو ان کا چینل بند ہو جاتا ہے، اور چینل بند ہو جائے گا تو بہت سارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ ان میں سے بہت غریب لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیچارے دہاڑی کرتے ہیں، اور بہت متوسط طبقے والے لوگ بھی ہوتے ہیں چینلز میں۔ تو اس لیے انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ کافی سارے بندوں کو بے روزگار کرنے سے بہتر ہے کہ ایک بندے کو ہی کر دیتے ہیں۔ اصل میں سب کچھ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نون لیگ والے، گورنمنٹ والے، پی ڈی ایم والے نواز شریف کو واپس لانا چاہتے ہیں، اور ان کا پلان بھی ہے واپس آنے کا۔ میرا خیال ہے کہ ان کو بڑی طاقتوں نے ان کو آنے کی اجازت دے دی ہے، ان کو انشور کیا گیا ہے کہ آپ آ جائیں۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ نواز شریف جب وطن واپس پہنچے گا تو اس کے خلاف نکلنے والی آوازیں جو بھی ہوں گی ان آوازوں کو بند کر دیا جائے، ان آوازوں کو دبا دیا جائے۔ ایسے لوگوں کو، ایسے چینلز کو، اور ایسے جتنے بھی سورس ہیں جس سے نون لیگ اور نواز شریف کے خلاف باتیں ہوں گی، ان کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے۔ اس لیے یہ ایسے ہتھ کنڈے یہ نون لیگ کر رہی ہے اور چینلز کو اور بندوں کو نکال رہی ہے۔ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کو جیل نہیں جانے دیں گے، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی کمر کس لی ہے اور نواز شریف کے آنے پر بھرپور تیاری میں لگ گئے ہیں۔ نواز شریف کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ جو اس کے بھائی شہباز شریف نے گارنٹی دی تھی کہ یہ صرف دوائی لینے جا رہے ہیں، واپس آ جائیں گے،
تو وہ دوائی لیتے لیتے آج 2.5-3 سال ہو گئے ہیں ان کو دوائی لینے، آپ واپس آنے کا سوچ رہے ہیں، لیکن لگ تو رہا ہے کہ آ جائیں گے، لیکن پتہ ان کا کوئی نہیں لگتا کہ یہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو یہ جب بیمار ہوا تھا تو اس نے ایک ایسا ڈرامہ رچایا تھا یہ سروسز ہاسپٹل میں کہ پورے ہسپتال کو، عملے جو ان کا مین عملہ تھا ان کو اپنے ساتھ ملا کے نواز شریف کو ایسا بیمار کر دیا گیا، ایسا تاثر دیا گیا کہ یہ آج کل پہ پڑا ہے، مطلب یہ چند دن کا مہمان ہے، یہ آج ہے اور کل نہیں ہوگا۔ مطلب اس کی پلیٹلیٹس اور اس کے جو بیماری والے جتنے بھی ان کو بلڈ پریشر اور مطلب اتنا بیمار دکھایا گیا کہ نواز شریف مر جائے گا۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ مر گیا، وہ ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے، تو انہوں نے یہی سوچا کہ اگر یہ نواز شریف ادھر مر گیا نا تو یہ بھی بھٹو بن جائے گا، جیسے بھٹو آج تک نہیں مرا، نواز شریف بھی ہمیشہ کے لیے زندہ امر ہو جائے گا، لہذا اس کو نکالو، یہ جائے اور ادھر ہی جائے علاج کرائے۔ لیکن موصوف جیسے ہی جہاز میں بیٹھے، برگر، اپنے پسند کی چیزیں اور فل ششکے پروگرام میں تھے، کیونکہ بیمار تھا ہی نہیں، وہ تو بہانہ کر کے نکل رہا تھا ملک سے۔ نواب صاحب چلے گئے جی ملک سے باہر، پھر ادھر انہوں نے فل جیسے انجوائمنٹ کرنا ہوتا ہے وہ کیا، کبھی پولو کھیل رہے ہیں، کبھی واک کر رہے ہیں، کبھی سنیما میں جا رہے ہیں، کبھی آؤٹنگ پہ ہیں، کبھی شاپنگ پہ ہیں، لیکن ایک دن بھی ہاسپٹل نہیں گئے، ایک دن بھی علاج نہیں کروایا، کیونکہ ان کو تھا ہی کچھ نہیں، اور حشاش بشاش ہیں۔ اور آپ نے یہ پچھلی تقریروں میں اس کو گرجتے ہوئے، بولتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا کہ نواز شریف کیسے گرج رہا ہے، وہ جو آن لائن جو ان کی ہوتی ہے میٹنگ۔ اس لیے نواز شریف جو ہے وہ بیمار تھا ہی نہیں، اس کو تو بیمار دکھایا گیا تھا، تو لہٰذا اب وہ واپس آنا چاہتا ہے اور وہ آ جائے گا۔ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے واپس آنے کا فل پروگرام بنا دیا گیا ہے، لیکن اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ شہباز گل کیس میں عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ شہباز گل کو ننگا کر کے مارا جا رہا ہے، الٹا لٹکا کے مارا جا رہا ہے، مطلب اس پر اتنا تشدد کیا جا رہا ہے جیسے وہ انڈیا کا دہشت گرد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نون لیگ والے اور بھی بہت سی جماعتوں والوں نے فوج کے خلاف بڑی باتیں کی ہیں، اس سے بڑھ کے باتیں کی ہیں، اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا جتنا ان مریم نے کہا ہے، جوید لطیف نے کہا ہے، فضل الرحمان نے کہا ہے، آصف زرداری نے کہا ہے، بلاول نے کہا ہے، حمزہ نے کہا ہے، شہباز شریف نے کہا ہے، اور نواز شریف نے اتنی بڑی بڑی باتیں اور اتنے الزامات ہماری فوج پہ لگائے ہیں، لیکن ان کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا، اور اس بیچارے نے ایک چھوٹی سی بات کر دی اور اس کو الٹا لٹکا دیا اور اتنا تشدد کیا جا رہا ہے جیسے وہ کوئی دہشت گرد ہے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے، اور یہ ناانصافی کب تک کریں گے؟ ایک دن تو اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا، اور اس کو باقاعدہ مار اس لیے رہے ہیں کہ وہ اس سے یہ گلوانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی باتیں بتائے ہمیں، اس کے خلاف کوئی باتیں ایسی ہوں جو ہم نشر کریں، عوام کو بتائیں، کیونکہ ان کا مین ایجنڈا یہ ہے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو کمزور کیا جائے، اور اس کی پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے ان کے بندے خود بولیں، تو یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ لیکن جو مرضی کر لیں، جو مرضی سوچ لیں، پلان جو مرضی بنا لیں، جتنا مرضی تشدد کر لیں، جس کو اللہ نے چاہا ہے وہی ہوگا، اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے اور جس کو ذلت دینا چاہتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جتنا مرضی آج ظلم کر لیں، ایک نہ ایک دن ظلم کا حساب آپ کو دینا ہوگا، لازمی دینا ہوگا۔ اصل میں یہ فرسٹریشن کیوں ہے، یہ اتنا خوف زدہ کیوں ہو گیا، میڈیا کے لوگوں کو ہراساں کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے 2 صحافی ارشد شریف اور صابر شاکر ملک سے باہر چلے گئے، ان کو لگا کہ یہ ہماری جان کو خطرہ ہے اور یہ ہمیں بھی ایسے ہی پکڑ کے اندر کر دیں گے، تشدد کریں گے، بلا وجہ ماریں گے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا، صرف یہی کہا ہے نا کہ یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے، یہ ایک رجیم چینج سے آئی ہے، اور یہ عوام کی حکومت نہیں ہے، عوام نے ان کو نہیں لایا، وہ یہی کہہ رہے تھے نا۔ کون سے انہوں نے بم پھوڑ دیا، کون سی ان دونوں نے دہشت گردی کر دی ہے؟ پہلے عمران ریاض کو انہوں نے پتہ نہیں کتنے درجن، 2 درجن ان کو پرچے اس پہ کر دیے، ایک جیل سے چھوٹتا تھا، دوسرے والے کھڑے ہوتے تھے، اس سے چھوٹتا تھا تو تیسرے والے کھڑے ہوتے تھے، پتہ نہیں کتنے پرچے اس پہ بھی تشدد کیا گیا، اس کو بھی مارا پیٹا گیا۔ لیکن یہ 2 صحافی تھوڑے سے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا بہتر ہے کہ اپنے آپ کو پھنسانے کی بجائے نکل جاؤ ملک سے،
کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ اب پتہ نہیں کیا کیا کرے گی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے، اور اپنا جو ان کا ایجنڈا ہے اس کے لیے یہ پتہ نہیں کیا کچھ کر جائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ چند دنوں کے لیے یا مہینوں کے لیے اس ملک سے باہر چلے جائیں، واپس ایک دن انہوں نے بھی آ جانا ہے۔ جیسے ایئر وائی کو بند کر دیا، بول کو بند کرنے لگے ہیں، عمران ریاض کو نکال دیا ہے، اسی طرح مختلف صحافیوں کو، چینلز کو یہ ہراساں کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم جو آج کل شہباز شریف ہیں، 14 اگست پہ بھی انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ جشن آزادی والے دن انہوں نے ایک تقریب منعقد کی اور اس تقریب میں بہت سارا پیسہ لگ گیا، کچھ کہہ رہے ہیں 100 کروڑ لگا ہے، کچھ 70 کروڑ، کوئی 80 کروڑ، اس طرح کا فگر کو لوگ دے رہے ہیں، کتنا خرچہ کیا ہے۔ اور اس تقریب میں کیا کہا گیا ہے؟ اس تقریب میں کوئی جشن آزادی والی باتیں نہیں تھیں۔ اس تقریب میں ان کے من پسند عورتیں تھیں، من پسند ان کے گانے تھے جیسے باجرے کا سٹا، اور ان کی من پسند ڈانسرز تھیں، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے آج جشن آزادی نہیں، ملک آزاد نہیں ہوا تھا بلکہ کوئی پرائیویٹ فنکشن چل رہا ہے، اور یہ کوئی شادی بیاہ یا جیسے یہ مجرا ٹائپ ہوتا ہے یہ چلا رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب، اور فضل الرحمان صاحب کے بیٹے سامنے بیٹھے ہیں، اور کوئی اس چیز پہ کسی نے بھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ سارے علماء کرام خاموش ہیں کہ یہ 14 اگست والے دن یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کس کاموں میں لگ گئے ہیں، یہ تقریب میں کیا کہنا تھا، کیا دکھانا تھا، کیا گورنمنٹ نے عوام کو بتانا تھا، وہ سب کچھ مائنس، اور گانے مجرے اور ڈانس ہو رہا ہے۔ جی واہ جی واہ، کیا بات ہے شہباز شریف صاحب، آپ کی کیا بات ہے۔ یہ حال انہوں نے کر دیا ہمارے ملک کا، پتہ نہیں یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، ان کا مشن کیا ہے، اس ملک کو کتنا کھانا چاہتے ہیں، اس ملک کی کتنی بربادی کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے 30 سالوں میں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ بندہ باہر نکلنے سے ڈرتا ہے، چیزیں لینے سے ڈرتا ہے۔ اتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے، اتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، چاہے جس لیول کا بھی ہے۔ پٹرول پھر انہوں نے مہنگا کر دیا ہے، 6-7 روپے۔ پہلے کہہ رہے تھے جی، مریم نواز کہتی ہیں کہ جب پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو میرا باپ نواز شریف سو نہیں سکتا۔ اف اللہ، اف اللہ، اس کو اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو نیند نہیں آتی، گولیاں لینے پڑتی ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے ان جھوٹوں سے، اللہ ہمیں بچائے۔ پتہ نہیں یہ کب ہمارے ملک سے نکلیں گے، کب یہ ہمارے ملک کو آزاد کریں گے اور ہماری جان چھوڑیں گے اور اس پاکستان کو بخش دیں گے۔ یہ کسی طرح ہمارے ملک سے نکل جائیں انشاءاللہ۔ جب یہ نکل جائیں گے نا تو یہ ملک خوشحال بھی ہو جائے گا، اور یہ ملک میں امن بھی آ جائے گا، اور اس ملک پہ جو بیرونی طاقتیں جو ہر وقت ہمیں نوکر اور غلام سمجھتی ہیں وہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہ جو پی ڈی ایم جو ہے، یہ 16 جماعتیں جو ہیں نا، یہ غلام جماعتیں جو ہیں، جب یہ اس ملک سے ختم ہو جائیں گی نا، آپ یقین کریں اس وقت پاکستان ترقی کرنے لگ جائے گا۔ وہ پاکستان بالکل ایسا ملک بن جائے گا جیسے اس ملک میں تھا ہی کچھ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کرے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان نے سب کچھ ٹھیک کر دینا ہے، چاہے وہ نہ ہی کرے، لیکن یہ 16 جماعتیں جن کے یہ لیڈران ہیں، جس دن یہ اس ملک سے چلے جائیں گے نا تو اس وقت ہمارے ملک کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ مجھے یقین ہے۔ لیکن جب تک یہ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے تو پھر ساری زندگی غلامی ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اور پھر اسی طرح ہماری ذلالت ہے، بس اور کچھ نہیں۔ پھر یہی ہمارے اوپر مسلط رہیں گے، بس یہی کھائیں گے، یہی پئیں گے، ہم اسی طرح بیٹھے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، گھروں میں ان کو گالیاں دیتے رہیں گے، بس یہی ہوگا۔ نہ عوام کچھ چاہتی ہے۔ ایک دفعہ عوام ساری ملک پورا باہر نکل آئے تو یہ دوڑ جائیں گے، بس عوام بھی سوئی ہوئی ہے، اور یہ غلام جب تک عوام سوئی رہے گی یہ عوام کھاتے رہیں گے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان سے نجات دلائے، اور یہ ہمارے ملک کو چھوڑ دیں اور اس پاکستان کو ترقی کرنے دیں۔ انشاءاللہ ایک دن یہ ضرور آئے گا۔ اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔